بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8، خلاصۃ القرآن، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ مشرکین کی ہٹ دھرمی۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ یہاں بیان کیا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے اور مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہو۔ سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لہذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، دشمن بھی ہوں گے، مگر آپ کو پریشان ہونا نہیں ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ مومن اور کافر کی مثال۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، ایمان اور کفر کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا۔ محشر میں سوال و جواب کا ذکر۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں اور جناتوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے، یعنی قیامت کے دن سے؟ وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین کے عقائد باطلہ۔ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصہ کو مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بتوں کے حصے کو بت کھانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے، حالانکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی اسی کا ہے۔ یہاں مشرکین کے عقائد باطلہ اور گمراہی کو بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ بیٹوں کو قتل کرنا، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کیسا پیدا ہوتے، آگے اولاد کیسے چلتی، بحیرہ اور سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو یہ لوگ حرام سمجھتے، بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھنا وغیرہ۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانور، بھیڑ بکری، اونٹ گائے، بھینس نر اور مادے کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ان کی تحریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے؟ دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کا حکم دیا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور کاذب کون ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير۔ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھائے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھے اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا: مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک امر اور ایک نواہی۔ امر پر عمل کرنا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے او امرہ اور نواہی میں سے 10 چیزیں بیان فرمائی، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کو پورا کرنا، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ رحیم و کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ نہ کر لے، اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربان، میری زندگی، میری موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم مملوک ہے۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ آگے سورۃ الاعراف، اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں، چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ سورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، وہ ایمان نہیں لائے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام فقط دین کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ حق و صحیح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، بلکہ وزن کیا جائے گا۔ ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، اور نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے کئی آیات تک حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی داستان کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت میں زمین پر آنا، اور آخر میں دعا کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر 4تھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ وہ عالم تھا اور اتنا بڑا عالم تھا کہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، اور ایسا عارف کہ عین غضب الہی کے وقت بھی جب کہ اسے راندہ درگار کیا جا رہا تھا، دعا کرنے لگا کہ مجھے مہلت دو، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت میں بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں، یعنی اس وقت بھی دعا قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا۔ اگر اسے یہ 4تھا عین بھی حاصل ہو جاتا
اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی۔ محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے۔ پس جب تک عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا اور نہ ہی معرفت کا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ گزشتہ آیات میں بتایا کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی جنتی لباس اترا اور انہیں برہنہ ہونا پڑا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو نعمت قرار دیا ہے۔ لباس ظاہری بھی نعمت ہے جس سے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا، اور لباس معنوی یعنی تقوی اختیار کرنا یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی رسم بد اور جاہلانہ رسم کا بیان تھا کہ وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔ یہاں سے ان کی اس بیہودہ رسم کی تردید کی جا رہی کہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے۔ اس آیت سے جمہور صحابہ کرام، تابعین، فقہاء کرام رضوان اللہ نے استنباط کیا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کی طاقت میں ہے۔ ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تبارک و تعالی حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اس کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں، ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے پر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا۔ تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ ایک وقت آئے گا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ 7 آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں، ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت دیکھیں کہ اس قادر مطلق نے 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر عرش کی وسعت کا ذکر فرمایا، اور عرش بھی بغیر سہارے اور ستونوں کے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق بتائی کہ سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے پیدا فرمایا، کتنی بڑی مخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمایا اور پھر ان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصص بیان فرمائے۔ ان قصص کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اصول میں متفق ہے، تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ دوسرا مقصد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکلیف پر دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے